عزیز طلبہ، ہمارا آج کا موضوع ہے سبق نمبر 5 اکبری کی حماقتیں۔ اس سبق کے مصنف مولوی نذیر احمد دہلوی، جبکہ اس کا ماخذ ان کا مشہور ناول مرأۃ العروس ہے۔ سبق کی ابتدا کرنے سے پہلے اس سبق کا اور اس ناول کا مختصر تعارف سمجھنا ضروری ہے۔ مولوی نذیر احمد دہلوی کا سب سے پہلا ناول مرأۃ العروس ہی ہے، اور یہ اردو زبان کا بھی سب سے پہلا ناول ہے جو 1869 یعنی 1869 میں لکھا گیا۔ مولوی نذیر احمد نے اپنے ناول توبۃ النصوح، بنات النعش، ابن الوقت وغیرہ ان کے ذریعے مسلمانان ہند کی معاشرتی اصلاح اور نئی نسلوں بالخصوص طبقہ نسواں کی تعلیم و تربیت کا بیڑا اٹھایا۔ ویسے تو اس ناول میں بہت سے نمایاں کردار ہیں، لیکن چند ایک اہم کرداروں کے نام دور اندیش خان، اکبری، اصغری، خیر اندیش خان، اکبر اور اکبری اور اصغری کی ساس، ماما عظمت، محمد عاقل، محمد کامل، محمد فاضل، سیٹھ ہزاری مل، تماشا خانم وغیرہ مشہور ہیں۔ اور اس سبق میں چونکہ اکبری، اس کے شوہر محمد عاقل اور کٹنی کا ذکر ہے، اس لیے مختصراً ان کا تعارف بھی سمجھ لیجئے۔ اس کہانی میں سارا حسن اکبری کے کردار سے پیدا ہوا ہے۔ اکبری کی بد مزاجی، پھوہڑ پن، بد سلیقگی، الڑ پن اور اس کی بے عقلی کی حرکتوں میں ایک بھول پن کی وجہ سے اس کہانی میں خوبصورتی پیدا ہوئی۔ اکبری ایک بے پرواہ لڑکی ہے، شادی کے بعد اس میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں ہوئی، وہی بچوں والی حرکتیں، بچوں والے کھیل، لیکن اس کی بد مزاجی اور لاڈلے پن میں اس کی تربیت کا بڑا ہاتھ ہے۔ یہی بد مزاجی اس کے لیے آگے چل کر بہت سے مسائل کا سبب بنتی ہے۔ اکبری اپنی بد مزاجی کی وجہ سے سسرال والوں سے روٹھ جاتی ہے اور اپنے شوہر کو علیحدہ رہنے کا کہتی ہے، لیکن علیحدہ گھر میں بھی اس کی بے وقوفی اور بھی ظاہر ہوتی ہے، اور یہاں ایک عورت اس کے سارے زیورات چرا کر لے جاتی ہے، اور پھر آخر میں ہم دیکھتے ہیں کہ اکبری جو کسی کی نہیں سنتی، واقعات کے تھپیڑوں نے اسے کس طرح ایک گھریلو عورت بنا دیا، اور پھر اپنی چھوٹی بہن اصغری کے ساتھ ہنسی خوشی رہنے لگی۔ محمد عاقل بھی ایک ضمنی کردار ہے جو اکبری کا شوہر ہوتا ہے۔ وہ عام شوہروں کی طرح نہیں جس میں غصہ ہو اور اپنی بیوی کو دبا کر رکھے، چونکہ وہ خود ایک شریف آدمی ہے، لہذا وہ اپنی بیوی اکبری کو کچھ نہیں کہتا کہ اس سے اس کی بھی بدنامی ہوگی۔ وہ ویسا کرتا ہے جس طرح اس کی بیوی اکبری چاہتی ہے۔ وہ حالات سے مجبور ہوتا ہے اور اپنے ماں باپ سے الگ اپنی بیوی کے ساتھ رہنے لگتا ہے۔ تیسرا کردار ایک کٹنی کا ہے جو اپنی چکنی چپڑی باتوں سے اکبری اور اس جیسی محلے کی دوسری بھولی بھالی خواتین کو بہلا پھسلا کر ان سے گھر کا قیمتی سامان لوٹ لیتی ہے۔ یہ سانحہ بھی اکبری کے لیے ایک تازیانہ ثابت ہوتا ہے اور وہ کافی حد تک سلیقہ شعار واقع ہونے لگتی ہے۔ آئیے اب سبق کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ مصنف لکھتے ہیں کہ اکبری ایک بد سلیقہ اور نادان لڑکی تھی جو سسرال سے لڑ جھگڑ کر اپنے خاوند کے ساتھ الگ گھر میں رہتی تھی۔ اسی زمانے میں کٹنی کا بڑا چرچا تھا جو ہیلے بہانے سے سادہ لوگ خواتین کو لوٹتی تھی۔ اکبری کے خاوند محمد عاقل نے کہہ رکھا تھا کہ کسی اجنبی عورت کو گھر میں مت آنے دینا۔ ایک دن کٹنی حجن کا بیس بنا کر گلی میں آئی اور عورتوں کو بہلانے پھسلانے کے لیے تبرکات دکھانے لگی۔ اکبری چونکہ بے حد احمق اور غیر ذمہ دار واقع ہوئی تھی، اس لیے ملازمہ زلفن کو بھیج کر حجن کو گھر بلا لیا۔ حجن پہلی ہی نظر میں بھانپ گئی کہ اکبری جلد ہی بہکاوے میں آ جائے گی، چنانچہ اس نے اکبری کو سستے داموں چیزیں فراہم کی، بلکہ ایک دو اشیاء تحفے کے طور پر مفت دی۔ اکبری لٹو ہو گئی۔ حجن نے 2 روپے والا ازار بند بھی 4 آنے، جو آج کے حساب سے 25 پیسے بنتا ہے، میں فروخت کر دیا۔
اکبری کی شادی کو ابھی 1 سال بھی نہ ہوا تھا اور وہ خود کو بے اولاد سمجھتی تھی۔ حجن نے تعویذ لا کر دینے کا وعدہ کیا اور پھر باتوں ہی باتوں میں بھوپال کی بلقیس جہانی بیگم کے سفر حج کا قصہ ایسے رکت انگیز پیرائے میں بیان کیا کہ اکبری دل سے حجن کی معتقد ہو گئی۔ اکبری نے حجن سے خریدی ہوئی چیزیں محمد عاقل کو بھی دکھائیں۔ تما نے محمد عاقل کی عقل پر بھی پردہ ڈال دیا۔ اگلے دن حجن پھر آئی اور موتیوں کی ایک جوڑی لائی جسے دیکھ کر اکبری کے منہ میں پانی بھر آیا۔ اکبری نے 50 روپے قیمت سن کر رقم نہ ہونے کا ذکر کیا تو حجن نے اکسایا کہ اتنے قیمتی ہاتھ سے نکلنے نہ دو اور ہو سکے تو پہنچیاں بیچ کر خرید لو۔ اکبری لالچ میں آ کر زیورات کا صندوقچہ اٹھا لائی۔ حجن نے زیورات دیکھے کہ میلے ہو رہے تھے، چنانچہ اس نے اکبری کو زیورات دھلوانے اور ان میں ڈورا ڈلوانے کا مشورہ دیا۔ اکبری نے خاوند کی مصروفیت کا شکوہ کیا تو حجن نے اپنی خدمات پیش کی۔ اکبری مان گئی مگر احتیاط کی غرض سے زلفن کو ساتھ بھیجا۔ حجن نے راستے میں ناک کی نکیل گھر رہ جانے کا عذر کر کے زلفن کو واپس بھیجا اور خود زیورات سمیت غائب ہو گئی۔ اکبری نے جب زلفن کو واپس آتے دیکھا تو اس کا ماتھا ٹھنکا۔ اس نے حجن کی تلاش میں زلفن کو ہر سمت دوڑایا مگر معلوم ہوا کہ وہ تو محلے کے اور بھی کئی گھروں کو چکما دے کر فرار ہو چکی ہے۔ رات کو محمد عاقل اور اکبری میں خوب لڑائی ہوئی۔ اکبری کو جو کپڑے جہیز میں ملے تھے وہ دھوپ اور ہوا نہ لگوانے کی وجہ سے دیمک کی نظر ہو گئے تھے۔ گھر کے قیمتی برتن بھی عدم احتیاط کی بنا پر چوری ہو چکے تھے۔ یوں محمد عاقل کا گھر اکبری کی بدسلیقی اور پھوہڑ پن کی وجہ سے برباد ہو گیا۔